اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر میں کچھ ایسی رسمیں چل پڑی ہیں کہ جن کی ابتدا بڑی نیکی کے کاموں سے ہوئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان کی شکل اور حلیہ بگڑ کر رہ گیا۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں قبر پرستی بہت ہوتی ہے، قبروں کے اوپر سارے صدقہ خیرات اور سب کچھ چڑھائے جاتے ہیں۔ ان کی ابتدا اس نیت سے نہیں ہوئی تھی کہ وہ قبر والے کو خوش کرنا مقصود تھا۔ اس کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام بعض اوقات ایک حدیث کے لیے، صرف ایک حدیث کے لیے میلوں سفر کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، حضرت جابر کے بارے میں، کہ انہوں نے ایک تازہ دم اونٹنی خریدی اور 1 مہینے کا سفر کر کے مصر پہنچے اور وہاں سے ایک حدیث سن کر واپس آ گئے۔ اسی طرح ایک اور صحابی شام پہنچے اور وہاں پر ایک حدیث سن کے واپس آ گئے۔ تو یہ ایک علم حاصل کرنے کے لیے جو سفر کی ابتدا اس زمانے میں ہوئی، یہ اگلی 2-3 صدیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے عروج کو پہنچ گئی۔ اب یہ جو سفر کرنے والے لوگ تھے وہ طالب علم ہی ہوتے تھے، اور روحانی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی نیک لوگوں سے اور علماء سے استفادے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے۔ جب وہ نکلتے اور ایسے لوگوں کی مجلسوں میں پہنچتے تو ظاہر ہے اس زمانے میں نہ تو کوئی باقاعدہ مدارس تھے، نہ کوئی ہاسٹلز تھے، نہ ہی کوئی اور انتظام تھا، تو وہاں پر عموماً سرائے ہوتی تھی یا رباط نام کی ایک چیز ہوتی تھی۔ رباط ربط سے ہے باندھنا، یعنی رباط کا مطلب جو لوگوں کو آپس میں باندھے رکھے۔ تو وہ بھی وقف جگہ ہوتی تھی۔ وقف کا مطلب یہ کہ کوئی اہل ثروت مالدار لوگ جو تھے وہ ایسی اپنی زمینیں وقف کر دیتے تھے ایسی سرائے بنانے کے لیے یا ایسے مسافروں کے قیام کے لیے۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں اس میں ابن السبیل کا لفظ آتا ہے۔ نظر نیاز اور دوسرا جو بھی چیزیں ہیں صدقہ خیرات، اس میں کس کس پہ وہ لگتی ہے اگر آپ پڑھیں تو قرآن پاک میں بے شمار دفعہ مسافر کا ذکر آیا ہے، اور مسافر خاص طور پر جب طالب علم بھی ہو تو پھر اس پہ خرچ کرنے کا دوہرا اجر ہوتا ہے۔ تو اس دور میں اکثر سفر جو تھے وہ علم کے لیے کیے جاتے، اور جہاں جہاں پر لوگ پہنچتے وہاں پر ظاہر ہے کہ عموماً مرد ہوتے تھے سفر کرنے والے، وہ خود تو کھانے پکانے میں اگر لگ جاتے تو پڑھتے کیسے، تو وہاں پر ان کے لیے اجتماعی کھانے کا انتظام ہوتا تھا۔ وہ کھانا وہ نیک یا علماء یا بزرگ اپنے طرف سے نہیں کرتے تھے، وہ پھر اس بستی یا اس علاقے کے لوگ جو اہل ثروت یا مالدار لوگ ہوتے تھے وہ اپنی قربانیاں، اپنے صدقات، اپنے زکوٰۃ، اپنا جو کچھ بھی خیرات وہ دینا چاہتے تھے وہ ایسی جگہوں پر جمع کر لیتے تھے، اور وہاں پر شہر کے غریب اور مسکین لوگ بھی جمع ہو جاتے، طالب علم بھی جمع ہو جاتے، قافلے بھی آتے تو وہ وہاں پر قیام کرتے۔ اس طرح مسلمانوں کے درمیان ایک تعلق، ایک محبت اور ایک ہمدردی کی وہ جگہ بن گئی تھی۔ لیکن مشکل اس وقت ہوئی، خرابی اس وقت پیدا ہوئی کہ جب انہی جگہوں پر بیٹھنے والے علماء اور نیک لوگ جب فوت ہو گئے تو انہیں ان جگہوں پہ دفنا دیا گیا۔ کسی کو مسجد کے احاطے میں دفنا دیا گیا، کسی کو مدرسے کے احاطے میں دفنا دیا گیا، کسی کو کسی خانقاہ کے اندر دفنا دیا گیا۔ اب ہوا یہ کہ جب نیک لوگ خود چلے گئے تو لوگوں نے ان کی بجائے ان کی قبروں سے فیض حاصل کرنا شروع کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ جو خیرات اور صدقات اللہ کے نام پر دیے جاتے تھے وہ آہستہ آہستہ ان لوگوں کے ناموں پہ دیے جانے لگے، اور جو دعائیں اللہ سے مانگی جاتی تھیں اور جس خدا کا دین اور کتاب اور قرآن اور سنت اور حدیث کے لیے لوگ اپنے گھروں سے نکلتے تھے وہ اب صرف قبر والے کے فیض اور اس کی برکت اور اس کی روحانیت سے استفادے کے لیے نکلتے، اور علم کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا کیونکہ آہستہ آہستہ مسلمانوں میں علمی زوال ہوا، وہ ساری ایکٹیویٹی ختم ہو گئی، اور اس کی بجائے صرف راگ و رنگ نے لے لی اور اس طرح کی چیزیں وہاں پر شامل ہو گئیں کہ جس کی نہ بنیاد قرآن میں ملتی ہے نہ سنت میں ملتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ سارے کام صرف قبر والے کو خوش کرنے کے لیے ہونے لگے، اور یوں شرک کی ابتدا ہوئی اور اصل منزل کو اور اصل مقصد کو چھوڑ کر لوگ اس طریقے پر نکل گئے، اور جس سے بے شمار پھر آگے خرابیاں پیدا ہوئیں، اور جوں جوں جہالت بڑھتی گئی اس قسم کی خرابیوں میں اور زیادہ شدت آ گئی۔ اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ بری امام پر جب عرس ہوتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے، یا لاہور میں آپ دیکھ لیں، بلکہ ایک آرٹیکل کہیں چھپا تھا گلف میں، اس کا کٹنگ بھی میرے پاس ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان اور ہندوستان میں سب سے زیادہ توہمات پائے جاتے ہیں خاص طور پر خواتین کے طبقے میں۔ اس میں فگرز دیے ہوئے تھے کہ کتنی عورتیں ہر روز قبروں پر حاضر ہوتی ہیں صرف اپنی منتیں اور مرادیں لے کر، حالانکہ اسلام میں پہلی ہی سورت جو سورت الفاتحہ میں سکھائی گئی اس میں بتایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا، جب ان سے مدد مانگنے کے لیے گئے تو وہاں پر سجدے بھی کرنا شروع ہو گئے اور وہاں پر طواف بھی ہونے لگے، اور نہ صرف یہ کہ یہاں بلکہ عالم اسلام کے کئی اور علاقوں میں، مثلا مصر میں مجھے خود دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ کچھ
قبریں ایسی تھی جیسے سیدہ زینب کی قبر ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی، کہ اس کے اوپر باقاعدہ ایک قسم کا طواف ہو رہا تھا، یعنی ایک طرف سے لوگ شروع کرتے اور اس کو گھومتے اور ساتھ دعائیں مانگتے. تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی وہ چیز ایڈ ہوتی چلی گئی، اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اصل مقصد دفن ہو گیا اور باقی چیزیں جو ہیں وہ اوپر آ گئیں. تو اب یہ ہے کہ ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو، اس دھارے کو اور اس ریلے کو آپ کچھ جراثیم کچھ دواؤں سے ختم نہیں کر سکتے کہ آپ ان کے اوپر طنز اور بچھاڑ کر دیں اور ان کو کفر اور شرک کے فتوے لگا کے کہیں یہ سب کافر ہے نعوذ باللہ. یہ اس کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے اگر ان کے وہ ایک خلوص کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ آتے ہیں، لیکن آ کر اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ایسی جگہوں کو علم کا مرکز بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، پڑھے لکھے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے، اور وہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں ان کو بھی سکھانے کا کچھ پھر بندوبست کرنا چاہیے، کیونکہ اصل میں وہ دل کے برے نہیں ہوتے، لیکن دیکھا دیکھی وہ روایات اور طریقے جو ہیں وہ غلط ہوتے چلے گئے. تو یہاں پر یہ جو صدقہ جاریہ کی بات ہوئی، یہ مسلمانوں کے درمیان عملی طور پر اس کا بے شمار اہتمام کیا گیا. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی صحابی ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ فی سبیل اللہ وقف نہ کیا ہو. وقف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام پہ مخصوص نہ کیا ہو کہ اس پہ مسجد بنے گی یا مدرسہ بنے گا یا پھر یہاں مسافروں کے رہنے کی جگہ بنے گی یا یتیموں کے لیے بنے گی یا مسکینوں کے لیے بنے گی. وہ ایک اجتماعی مسلمانوں کی خدمت کا ذریعہ بنا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جب زمینیں وقف کیا کرتے تھے تو ان کے چراگاہیں بنا دی جاتی جس پر گھوڑے پلتے اور پھر وہ جہاد میں کام آتے. تو اس طرح مسلمان اجتماعی طور پر خیر کے کام کرتے. آج ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو صرف دیگے پکا کے امیر لوگ ہی بیٹھ کے کھا پی کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اسی پیسے کو اگر کسی تعلیم کے کام میں خرچ کیا جائے تو ہمارے ملک میں جو 85% جہالت پھیلی ہوئی ہے اس میں کچھ تو کمی ہو سکتی ہے. ہمارے جتنے اہل ثروت ہیں وہ اگر اندازہ کریں کہ ایک ایک فوتگی کے اوپر کتنے کتنے ہزار خرچ ہوتے ہیں، اور پھر اب تو کارڈز بھی چھپتے ہیں اور 40 میں بڑی دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں. اس میں گوشت بھی ہوتا ہے اور سبزی بھی ہوتی ہے اور پھر سویٹ ڈش کا بھی لازمی اہتمام ہوتا ہے اور چائے اور قہوہ بھی ہوتا ہے. تو یہ لمبی چوڑی رسمیں کھانے پینے کی کٹ ڈاؤن کر کے اگر اسی پیسے کو کسی مفید کام میں استعمال کیا جائے تو میت کو بھی فائدہ پہنچے گا، اس کو بھی ثواب پہنچے گا. جس غریب کو کچھ ملے گا، یعنی ایک غریب کی چھت ہی اس سے بن سکتی ہے، ایک کا چھپر ڈالا جا سکتا ہے ان بے سہارا لوگوں کے جن کے پاس کچھ نہیں. اسی پیسے کو کسی ہسپتال میں لے جائیں اور مریضوں کو دوائیاں خرید کے دیں. جتنے کرا رہے ہیں جب وہ ان کو تندرستی ہوگی تو جو ان کے دلوں سے دعا نکلے گی وہ میت کو فائدہ دے گی، بجائے اس کے کہ صرف ایک شو آف کرنے پر اس سارے پیسے کو برباد کر دیا جائے.